بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک سبق پیش کر رہے ہیں جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ہے، جو اسلامی شادی کا ایک انتہائی حساس اور اہم نمونہ ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ دلہن کے والد ایک ایسی شخصیت ہے جو نہ صرف جزیرہ نما عرب میں بلکہ پوری مسلم دنیا میں عزت و احترام کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، اور ان کے مالک تھے دو جہانوں کے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ دلہن نہ صرف اسلام کی سب سے ذہین اور ذہین خاتون تھی، بلکہ وہ ایک انتہائی پرہیزگار اور پرہیزگار شخصیت اور عالم اسلام کی تمام خواتین کی کریم بھی تھی، اور وہ انتہائی قابل احترام تھی، اور ان کا شمار ان چار خواتین میں کیا جاتا تھا جو اب تک موجود ہیں۔ دلہا کا تعلق بھی عرب کے رئیسوں سے تھا، اور بے پناہ علم اور علم کے مالک تھے، اور تمام بہادروں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ قانونی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور وارث تھے۔ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قابل اعتماد وزیر اور مشیر تھے، اور اسلامی فوج کے ایک بہادر اور طاقتور کمانڈر تھے۔ ایسے نامور شخصیت کی شادی بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، لیکن جیسا کہ دنیا نے دیکھا کہ اسلام کی اہم ترین شخصیات کی شادی کی تمام تقریب نہایت سادگی اور معمولی انداز میں ہوئی۔ یہ تمام وفاداروں کے لیے ایک نمونہ تھا، اور اسلامی شادی کی یہ بہترین مثال تھی۔ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس شادی کو اپنی سماجی اور مذہبی حیثیت کے لحاظ سے بڑے بڑے پیمانے پر انجام دیتے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جہیز اتنا سادہ اور عام تھا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کسی نہ کسی ذریعے سے چندہ جمع کر کے یا فرض کر لیتے، اس شادی کو بڑے پیمانے پر مناتے۔ آخر میں ان کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے وہ یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ میں خدا کا رسول ہوں، اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا ایک بے مثال اور خاتون جنت ہیں۔ مجھے ان کی خوبیوں، قدر و منزلت کے مطابق ان کا نکاح کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ سوچ سکتے تھے کہ میرا متوقع داماد کوئی عام آدمی نہیں بلکہ عام عالم اسلام کی ایک معروف شخصیت ہے۔ اس کی صلیبی جنگیں، بہادری اور رائے خدا میں انتر کوششیں بہت مشہور ہیں۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عظیم الشان شادی کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے گریز کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جہیز اور اعلیٰ قسم کی شادی کی برائیوں سے پوری طرح واقف تھے، اور اس ملک میں جہیز کے اس شیطانی نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور اسلامی معاشرے کو لاتعداد معاشرتی اور مالی پریشانیوں سے بچنا چاہتے تھے، اور جہیز کی شیطانی افریت سے کام لیتے ہوئے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی شادی کی تقریب انجام دیتی آسان طریقے سے، ورنہ جہیز کا یہ عطریت تمام نوجوانوں کو شادی سے دور کر دیتا۔ اگر جہیز کا نظام نوجوانوں اور مردوں اور عورتوں میں تباہی پھیلا دیتا۔ اس برائی کو مٹانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دانستہ اور جان بوجھ کر اپنی اکلوتی اور بے مثال بیٹی کا نکاح سادگی سے کیا ہے، اور بہت معمولی سے جہیز دیا ہے۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک مثال قائم کی۔ دوسری طرف حضرت علی بن ابو طالب کوئی عام آدمی نہیں تھے کہ وہ جہیز کے لیے تڑپتے، نہ تو اس نے دولت کمانے میں کوئی دلچسپی تھی، اور نہ ہی وہ ان نوجوانوں میں شامل تھے جو اپنی بیوی پر پیسے کے لینے اور والدین کے پاس جانے کے لیے دباؤ ڈالتے تھے، نہ ہی وہ کوئی بدماش تھے، خدا نہ کرے، جو اپنی بیوی کو ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے تھے، اور صرف جہیز کی وجہ سے ایک خوشحال گھر کی زندہ جہنم میں بدل دینا۔ مزید یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقبل میں پیشوا اور امام بننے والے تھے۔
تو دوستوں انہوں نے اس نقصان دہ رجحان کی حوصلہ شکنی کی اور اس کے خلاف مسلسل جنگ چھیڑی. اسے دنیاوی آسائش اور مالی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.